اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات و مومنین، آج ہماری گفتگو اس موضوع پر ہے کہ کون سی وجہ اور علت تھی کہ جس وجہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت حابیل کو قتل کیا۔ یہاں پر لوگوں نے بہت سارے افسانوں کو بیان کیا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قتل کے واقعے کو خداوند متعال نے واضح طور پر قرآن مجید سورہ مائدہ میں آیت نمبر 27-28 میں بیان کر دیا کہ جب حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی کو پیش کیا گیا تو ایک کی قربانی کو قبول کر دیا گیا، اور جس کی قربانی کو قبول نہیں کیا اس نے دوسرے بھائی کو قتل کی دھمکی دی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ جب حضرت آدم نے اپنے بیٹے حابیل کو اپنا جانشین بنایا تو قابیل جو حضرت آدم کا بڑا بیٹا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، آپ کا جانشین میں بن سکتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرا جانشین خدا کے حکم سے بنے گا۔ تو قابیل نے اپنے باپ کی بات کو نہ مانا اور کہا آپ اپنے بیٹے حابیل کو اپنی ذاتی محبت اور انس کی وجہ سے اس کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا جانشین اس طرح بناتا ہوں کہ تم دونوں اپنی قربانیاں خداوند متعال کے ہاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ میرا جانشین بنے گا۔ دونوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ حضرت حابیل مال مویشی رکھتے تھے، جانوروں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ حضرت حابیل نے اپنے جانوروں میں سے جو سب سے اچھا اور سب سے قیمتی جانور تھا اس کو خدا کے ہاں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اور قابیل کسان تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ اب کھیتی باڑی کرنے کے بعد جو بھی اس کو پھل حاصل ہوتا تھا ان تمام محصولات میں سے حاصل کی گئی جو سب سے خراب اشیاء تھیں قابیل نے وہ قربانی دینے کا ارادہ کیا۔ اب حابیل اور قابیل نے اپنی دونوں قربانیوں کو پہاڑی کے اوپر جا کر رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا خدا جس کی قربانی کو قبول کرے گا اس کی قربانی کو آگ لگ جائے گی۔ اب اللہ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور اس کی قربانی کو آگ لگ گئی، اور قابیل کا جو محصولات تھا، جو اس کا مال تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا خدا نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس مقام پہ قابیل نے حابیل سے حسد کی اور کہا اے حابیل میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس قتل کی دھمکی میں پھر قرآن کی طرف یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حابیل نے کہا خدا کے ہاں قربانی قبول کرنے کا معیار تقوی ہے، خداوند متعال تقوی اور پرہیزگاری کو پسند کرتا ہے۔ اب ایک دن حضرت حابیل اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ قابیل نے موقع سے فائدہ حاصل کیا اور حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جب حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو جانور جو تھے وہ حضرت حابیل کی لاش کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ خداوند متعال نے یہاں پر 2 کووں کو بھیجا، انہوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک مر گیا، دوسرے کوے نے اپنی چونچ کے ساتھ اس مرے ہوئے کوے کے لیے قبر بنائی اور اس کو دفن کیا۔ قابیل نے یہ واقعہ دیکھا اور پھر اپنے بھائی کو بھی دفن کر دیا۔
آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔